بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کاشف الدین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن پر حملے یا وہاں پر دھماکے اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال بنی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ عام طور پر خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی لہر کا ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو دہشت گردی کی طویل ترین لہر سے ہمارا یہ خطہ اور بالخصوص ہمارا یہ پختون بیلٹ گزر رہا ہے، اسی کا یہ سلسلہ ہے۔ لیکن اس کے پس پشت عوامل بھی تلاش کیے جا رہے ہیں اور پھر کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، سازشی تھیوریز کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ سامنے آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہیں، آنے والے الیکشن، ان کو ملتوی کرنے کا کوئی پلان ہے اور سیکیورٹی کو بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کیا جائے گا۔ اس کے پس پشت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یقیناً جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جے یو آئی بطور مذہبی جماعت بھی نشانہ ہے۔ اور جو آخری دو باتیں ہم نے کی ہے، ایک تو سی پیک کے حوالے سے، تو اس میں بھی وزن ہے ضرور کہ سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ اس قسم کی صورتحال اور اس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ مقامی عوامل بھی ہیں، اور وہ مقامی عوامل وہ یہی ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق صرف یہ دھماکہ جو ہوا ہے یا حالیہ یہ جو ورکرز کنونشن پر حملہ ہے، یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو کافی عرصے سے وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے کارکن، جمعیت علماء اسلام کے رہنما وہ نشانے پر ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً 20 سے زائد جمعیت علماء اسلام کے سرگرم کارکنان یا اہم شخصیات وہ نشانہ بنے ہیں، اور ان میں جمعیت علماء اسلام فاٹا کے سالار مولانا عبدالسلام حقانی، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح وہاں پر ایک اور اہم شخصیت مولانا سلطان محمد کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد مولانا سلطان محمد کے بھائی قاری الیاس کو نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ میں کچھ عرصہ قبل وہاں پر جو تحصیل چیئرمین ہے جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، سید بادشاہ، ان پر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی نشانہ بنی، لیکن وہ اس میں محفوظ رہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف واقعات میں اور بھی کارکن نشانہ بنے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جمعیت علماء اسلام کے وہاں کی مقامی تنظیم نے باقاعدہ دھرنا دیا تھا وہاں پر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے سامنے۔ پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ احتجاج انہوں نے ختم کر دیا۔ ناظرین، وہاں پر کچھ مذہبی تفرقہ بازی یا مسلکی اختلاف وہ بھی ایک عنصر ہے اس میں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مسلکی اختلاف ہے یہ عنصر بھی اس میں شامل ہے۔ اور وہاں کی جو صورتحال ہے باجوڑ کی، تو جو مقامی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، وہاں کی صحافی برادری سے ہماری بات ہوئی ہے، تو وہ اس فیکٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ وہاں پر سلفی اور دیوبندی مکتب فکر کے درمیان یہ ایک اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو عسکری جدوجہد پر یقین کرنے والے افراد ہیں، ان کے بیچ اس اختلاف نے ایک وسیع خلیج بنا دیا ہے، اور وہ اب اس قسم کے واقعے پر منتج ہو رہا ہے۔ بہرحال جو واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات بھی ہوگی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جو تحقیقات ہوں گی وہ تحقیقات کس طرح وہ پبلک کے سامنے لائی جائیں گے۔ لیکن وہاں کے جو مقامی جے یو آئی کی لیڈرشپ ہے، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہیں اندازہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو حافظ حمداللہ صاحب سابق سینیٹر اور جے یو آئی کے مرکزی رہنما جو پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہے، ان کو بھی
دعوت دی، لیکن ایک مقامی رہنما نے ان کو فون کر کے بتایا تھا کہ آپ اس پروگرام میں شریک نہ ہو، یہاں پر صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس دھماکے میں نشانہ بنے ہیں مولانا ضیاء اللہ جان، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سابق سینیٹر مولانا عبدالرشید جو JUI فاٹا کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ ٹارگٹ تھے، اور مولانا ضیاء اللہ جان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس دھماکے کا یا اس حملے کا ہدف تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ مولانا ضیاء اللہ جان اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جو مقامی ڈسٹرکٹ کے تنظیم کے سالار ہیں مجاہد، وہ بھی اس میں نشانہ بنے ہیں، اور اس کا بیٹا بھی ضیاء الدین بھی اس میں نشانہ بنے ہیں۔ تو کئی گھر جو ہیں وہ اجڑ گئے ہیں، لیکن صورتحال اس وقت بھی وہاں پر مخدوش ہے، اور JUI کی قیادت کی کوشش ہے کہ وہ وہاں پر اپنے کارکنوں کو وہ قابو کرے، کنٹرول کرے، تاکہ صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ اور ایک اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو خدشات ہیں JUI کے، اور اس دن جب وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان اور انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا رایات گنڈاپور جب گئے تھے، تو وہاں پر ایک JUI کے مقامی رہنما عمران ماہر نے جو باتیں کی ہیں، جو گفتگو کی ہے، وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ سے درخواست کی گئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے، BDS کے بم ڈسپوزل اسکواڈ یا بم ڈسپوزل یونٹ کے حوالے سے، کہ وہ آئے اور جائزہ لے، لیکن وہاں پر کہا گیا کہ جی جو BDU ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، اور وہاں پر ایک مقامی پولیس اہلکار کو کہا گیا اور سیکیورٹی اس کے حوالے کی گئی۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے، اور سب سے بڑا سوال جو اس حوالے سے اٹھایا گیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا گزشتہ رات جاری ویڈیو بیان ہے، جس کا آخری 10-12 منٹ وہ انتہائی اہم ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی ہے کہ 26 انٹیلیجنس ادارے ہیں، اس کے باوجود اگر اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ پھر ایک اور نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ کسی مولوی کو کسی رہنما کے ساتھ اگر کوئی چائے پینے آ جاتا ہے یا کوئی کھانا کھانے آ جاتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو تحویل میں لیا جاتا ہے، اور اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ فلانا آیا تھا، کیوں اس نے کھانا کھایا، کیوں اس نے چائے پی ہے۔ تو یہ ان کا نقطہ یہی ہے کہ کیا ہماری انٹیلیجنس اداروں کی یہی کیپیسٹی ہے اور یہی ان کی تحقیقات کا انداز ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کریں۔ تو اس حوالے سے جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے، اور ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن ان کی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ قبائلی جرگہ بلایا جائے، اور اس قبائلی جرگے کے سامنے یہ صورتحال رکھی جائے کہ اس کی پس پشت عوامل تلاش کیے جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے کیا وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یا وہ اس بات کو لے کر جو اہم ذمہ دار لوگ ہیں، جو اہم شخصیات ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھاتے ہیں اور کس انداز میں اٹھاتے ہیں۔ اور پھر ہم آگے یہ بھی دیکھیں گے کہ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے تو جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، سی پیک کا ہم نے تذکرہ کیا اور اس کا میں ضرور ذکر کروں گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ریجن میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات ہوں گے، اور اس کے پس پشت جو سازش ہے وہ یہی ہے کہ سی پیک کا راستہ روکا جائے۔ اور سی پیک کا راستہ کیوں روکا جائے اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں آپ سے بات کریں گے، لیکن بہرحال اس وقت یقیناً یہ ایک تقویت کا حامل نقطہ ہے کہ سی پیک کو روکا جا رہا ہے، ساتھ میں JUI ہی بطور جماعت اس میں ٹارگٹ ہے، اور ان کے کارکنوں کو ماضی میں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ 55 تک پہنچ گئی ہے، زخمی CMH میں بھی ہے،
لیڈی ریڈنگ اسپتال میں بھی ہے، تیمرگرہ ہسپتال میں بھی ہے، اور باجوڑ کے جو مقامی ہسپتال ہے وہاں پر بھی زخمی زیر علاج ہے، اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور زخمی بھی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے اور وہ انٹینسیو کیئر میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں جے یو آئی بطور جماعت کیا حکمت عملی اختیار کر لیتی ہے، الیکشن پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔